حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. درود پاک پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے. ایک ایسا درود پاک پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ اس طرح کہتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر درود بھیج جو ان پر درود بھیجتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر درود بھیج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے اور ان پر ایسا درود بھیج جیسا درود ہمیں بھیجنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ تین صیغے درود پاک کے ایسے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی عدد خلقی کا عدد من صلی علیہ من خلقی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے نبی ہیں ان پر اتنا درود بھیج جو تیری مخلوق کی تعداد میں ان پر جو وہ تعداد جو درود بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جب یہ تین صیغے وہ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ تمام روئے زمین کی نیکیوں کے برابر یہ ایک اس کی نیکی ہے اور یہ وہ نیکی ہے جو آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے قبول فرماتا ہے. تو آپ غور فرمائیے. ایک بات یہ حدیث مبارکہ کہ راوی جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین بلا فصل امیر المؤمنین اقل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو آپ کا دور خلافت 2.25 سال رہا. آپ سے بڑی کم حدیث مروی 142 ٹوٹل کم و بیش حدیث آپ سے مروی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایسا ساتھی ایسی سنگت کے جس کو خود قرآن بھی ساتھی فرمایا ہوگا. کیا بات ہوگی اس کی. خود قرآن نے نبی پاک کے ساتھی کو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک کا ساتھی فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست و رفیق و صاحب فرمایا. چنانچہ یہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں کم و بیش. جس طرح انبیاء کی تعداد ہے اسی طرح صحابہ کرام رضوان کی تعداد میں علماء نے 1,24,000 بیان فرمائے کم و بیش. تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے میں احتیاط سے کمال احتیاط سے کام لینے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے صحابہ میں سے باقاعدہ طور پر روایات میں منقول ہے کہ ایک ہوتا ہے محتاط احتیاط کرنے والا, ایک ہوتا ہے احوط سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا. احادیث میں روایات میں صحابہ کرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے حدیث بیان کرنے میں
سب سے زیادہ احتیاط سے کام لینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ کو پتا جو بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے نا تو پھر اس کے کام بڑے کم ہوتے ہیں، دیر سے ہوتے ہیں، دیر سے ہوتے ہیں، دیکھ بھال کے کام کر رہا ہوتا ہے، دیر سے کام ہوتے ہیں، کام بھی کم ہوتے ہیں۔ تو ساری ٹوٹل حدیث تقریباً جو مستند امام احمد بن حنبل میں مرویات ابو بکر میں بیان کی گئی وہ ان کی تعداد 142 بنتی ہے، 142۔ باقی صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے 5000 سے زیادہ حدیث ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2210 کا مبشہ حدیث بیان فرمائی۔ اسی طرح عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کرام میں سے 1000 سے اوپر حدیث بن گئی۔ بعض صحابہ کرام کا اپنا حدیث کا نوشتہ لکھا ہوا ان کے پاس موجود ہوتا تھا، وہ ان کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ مگر یہ وہ صحابی ہے کہ سفر و حضر میں ساتھ رہے، مگر احادیث بیان کرنے کے لیے جہاں جہاں ان کی روایت موجود ہیں جن میں یہ راوی ہیں اور یہ نبی پاک سے بیان فرماتے ہیں، تو وہ احادیث ٹوٹل 142 ہیں۔ تو اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کا اکرام اور احترام فرماتے ہیں۔ ایک بات اور، اچھا یہ وہ نیکی تھی جو ہمیں نہیں معلوم تھی، جو اس وقت کے موجود لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں ان کو نہیں معلوم تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے۔ اللہ غور فرمائیے ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہ شخص ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ جو مخلوق کی تعداد کے طرح ہے، اور اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کیا جاتا ہے، آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ یہ معلوم کیسے چلا؟ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ نبی تو علم نہیں رکھتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک جو کہتے ہیں کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے قریب نہیں ہوتا، تو وہ صحابی آ رہے ہیں، وہ شخص آ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ کا روح انور کھل جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے، اچھا یہ وہ شخص ہے۔ معلوم ہے آپ کو کہ یہ شخص کا عمل کیا ہے، کون سا عمل ہے، اور غور فرمائیے یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو سکتا ہے اللہم صلی علی بول رہے ہیں، اب کون سا درود شریف ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ نمبر 1 یہ وہ شخص ہے جو درود شریف پڑھتا ہے، نمبر 3 اس کا یہ عمل آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ یاد رکھیے گا اس حدیث سے کتنی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہمارا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم نبوت میں ہے، ہمارا عمل پوشیدہ نہیں ہے، ہماری نیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدارج نبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مومن کے ایمان کا درجہ معلوم ہے۔ ہمارا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کے درجات ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، حدیث شریف میں ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں، اور پھر فرمایا افضلها لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ العداء عن الطریق، اور اس میں سے سب سے کم تر ترین درجہ ہے کہ آپ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں۔ تو ایمان کے درجات ہیں، ہمارا ایمان کا درجہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے ہیں۔ مزید آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کا وہ درجہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس کے عمل میں کون کون سی رکاوٹیں حضور پاک یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کے احوال اعمال کے جتنے بھی درجات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی علم ہے۔ چنانچہ آپ غور فرمائیے گا کہ وہ
سب شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا اس کی کثرت کتنی نہیں تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ درود پڑھتا تھا روزانہ، اور اس کا یہ ایک درود اور فرمائیے گا، ایک اور بات اسی حدیث سے معلوم چلتی۔ سوال آتا بعد دفعہ، بولتے ہیں یا اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام بھیج، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور فرمائیے گا الفاظ کیسے، اعلیٰ حضرت کے کلام پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے ذرا زور دے کہ افروز پہ رکا تھا، لوگ افروز ساعت پڑھتے ہیں، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو لاکھوں سلام کہہ رہے ہیں، ایک ہی لفظ میں لاکھ کا لفظ کہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لاکھوں درود بھیجتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی ہاں، جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لاکھ کہیں تو لاکھ درود بھیجے گا، اور جب ہم کہیں گے کہ 1000 مرتبہ اپنے حبیب پر درود بھیج تو 1000 مرتبہ درود بھیجے گا۔ جب ہم یہ کہیں کہ یا اللہ جتنے بھی درخت ہیں ان کی تعداد کے برابر اپنے حبیب پر درود بھیج، تو اللہ تعالیٰ درختوں کی تعداد کے برابر درود بھیجے گا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیری مخلوق میں جتنے بھی لوگ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں ان کی تعداد کے برابر درود بھیج، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر درود بھیجے گا۔ جب ہم یہ کہیں گے اللہ ریت کے جتنے ذرات ہوتے ہیں ان ذرات کے برابر حضور پر درود بھیج، تو اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات کے برابر درود بھیجے گا۔ یا اللہ تیرے عرش کے جتنے پائے ہیں ان پائے کے برابر حضور پر درود بھیج، تو اللہ تعالیٰ ان کے برابر درود بھیجے گا۔ جتنی تعداد تہجد میں اٹھ کر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے اللہ ان کی تعداد کے برابر درود بھیج، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر درود بھیجے گا۔ اس لیے کہ اس نے تو وعدہ فرمایا، اس نے تو بیان فرمایا کہ میں اور اس کے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب مومن یہ دعا کرے کہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج تو کیسے نہیں بھیجے؟ پھر الفاظ دیکھیں آگے، وہ شخص جو درود پاک پڑھتا تھا کہتا ہے وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ، ینبغی میں بڑی چاہت ہے، کما ینبغی لنا، جس طرح ہمیں حضور پر درود بھیجنا چاہیے تو اس طرح حضور پر درود بھیج دے، ہم بھیجیں نہ بھیج پائیں تو جانتا ہے، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیج دے۔ پھر اگلی بات بیان فرمائی وصلی علی محمد النبی کما امرتنا نصلی علیہ، جس طرح تو نے ہمیں حضور پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے اس طرح حضور پر تو درود بھیج دے۔ جب یہ الفاظ سے وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتا تھا تو اس کا ثواب کیا ملا، جزا کیا ملی، کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص آیا سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ انور رخ انور کھل گیا۔ ایک اور ایک عزت و اکرام کہ آپ نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، برابر بٹھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس میں سے ایک وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے جو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے جتنا پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ فرماتے ہیں دو جہاں کے تاجور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور فرمایا کہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ فعل ہے۔ جزاک اللہ خیر اکثر اللہ یا متعاک اللہ تعالی بزیارت الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور فرمایا کہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ فعل ہے۔ جزاک اللہ خیر اکثر اللہ یا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ جمعے کا موقع 22 جمعہ ثانیہ کو آ رہا ہے، اور اس کی نسبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسجد کا نام بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد کے بانی حاجی زاہد علی وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، سبحان اللہ۔ وہ موجودہ جو کمیٹی کے سربراہ ہیں ماشاءاللہ کاشف بھائی، وہ بھی صدیقی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ عالم فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحمدللہ ہم غلام ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل، بالتحقیق جو افضل ہیں انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پکا واضح طور پر مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کے جو فضائل و برکات قرآن پاک نے بیان کیے، وہ سب کے سب آپ کے حق میں بھی ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے فردن انڈیویجولی، سیپریٹلی، ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہ جنت کا وعدہ آپ کے حق میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں جنت میں ہمیشہ رہنے والوں والی نعمتوں کا ان سے وعدہ فرماتا ہے۔ ایک قرآن پاک نے بیان فرمایا، تو یہ پورا کا پورا جو سبق ہے، جو انعام ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی پورا اترتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں ایمان لا کر جنہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں مالوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ بھی ایمان لائے، ہجرت کی، راہ خدا میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، تھا آپ نے یہ ساری چیزیں کی۔ صحابہ کرام میں سے جنہوں نے بھی ہجرت ایک ایمان لا کر ہجرت کی، جہاد کیا اپنی جان اور مال سے، ساری کے سارے فضائل ان کے حق میں ثابت ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے اول ایمان لانے والے مردوں میں بالغ صحابہ کرام میں سے جو اس وقت ایمان کے وقت حالت بلوغت میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے اگر یہ بھی جو تفریق عورتوں، مرد، بچے، غلام، ان میں بھی اگر کہا جائے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے جا کر آپ ہی کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مردوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ
مردوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے جانثار صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو ایک اعتبار سے دیکھیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں الکبریٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام بلند ہے، بڑا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگاتے ہیں ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقعی بڑے ہیں، مردوں میں ایمان لانے والوں میں بڑے ہیں، وہ عورتوں میں ایمان لانے والوں میں بڑی ہیں۔ تو بول بالے میری سرکار ہو گیا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں سبحان اللہ۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وعدے بیان فرمائے ہیں، نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اجر اور خوشخبریاں ان کو سنائی ہیں، ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی پوری اترتی ہیں۔ یہ تو ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا تھا، میں تو ختم ہو گیا تھا، میں تو ابھی تقید پہ چل رہا تھا، چلے آگے چلے۔ یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی جانب سے رضوان کی خوشخبری دیتا ہے۔ رضوان یعنی خوشنودی، رضا کی خوشنودی کی خوشخبری دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام کو اللہ تعالی اپنی جانب سے۔ تو رحمت اور رضوان کی بارشیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے سارے صحابہ کرام پر فرمائی، تو آپ پر ایمان لانے والے جو سب سے پہلے ہیں، یہ والی بشارت، یہ خوشخبری، یہ اجر اور یہ انعام آپ کے حق میں سب سے پہلے ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے گہرے گھنے باغات ہیں جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، یہ لوگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اجر صحابہ کرام کے لیے ثابت ہوتا ہے، اور سب سے پہلے یہ اجر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پورا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی بھی اعتبار سے دیکھیں گے نا، انبیاء کرام صحابہ کرام اور رضوان کے درمیان، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان، تو آپ کو ہر اعتبار سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، جان نثاری میں، وفا میں، قربانی میں جو سب سے اول، سب سے اعلیٰ اور سب سے قریب والی ذات لگے گی، وہ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لگے گی۔ ہر ایک صحابی کا الگ جدا جدا مقام ہے، ہر پھول کی خوشبو مختلف ہوتی ہے، ہر پھول کی خوشبو مختلف ہے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمنستان نبوت میں یہ صحابہ کرام الگ الگ خوشبو رکھتے ہیں۔ کسی میں شجاعت کی خوشبو سب سے زیادہ مہک رہی ہوتی ہے، کسی میں سخاوت کی خوشبو سب سے زیادہ مہک رہی ہے، کسی میں صداقت کی خوشبو سب سے زیادہ مہک رہی ہے، کسی میں عدالت کی خوشبو سب سے زیادہ مہک رہی ہے، کسی میں حیا کی خوشبو سب سے زیادہ مہک رہی ہے، کسی میں وفا کی خوشبو سب سے زیادہ مہک رہی ہے۔ اور انسان میں جتنی خصلتیں ہو سکتی ہیں، سب میں الگ الگ خصلتیں موجود ہوتی ہیں۔ جو اچھی اچھی خصلتیں کسی میں ہو سکتی ہیں، تو وہ قرآن پاک حدیث کے مطابق وہ 360 خصلتیں ہیں جس پر ایک یا دو یا تین کسی انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ کسی میں تو یہ خصلت ایک ہوتی ہے اچھی، کسی میں 3، کسی میں 5، صرف وہ ایک واحد انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام میں وہ واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک خصلت 360 کی پوری جمع فرما دی۔ ساری 360 خصلتیں، حلم بھی ہے، باری بھی ہے، سخاوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے، سارے کے ساری خصلتیں جو انسانوں میں ہو سکتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سب سے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع فرما دی ہے۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یہ عمر سے بھی افضل ہے، یہ عثمان سے بھی افضل ہے، یہ علی سے بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام و مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ ان کی سنگت احادیث کی روایت سے معلوم ہوتا ہے،
مطالعے سے معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ ان کی سنگت ابھی کی نہیں ہے، یہ روز ازل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں۔ جب عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الست بربکم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بلا بیان فرمایا، تو اس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد سب سے پہلے بیان فرمایا بلا۔ اور غور فرمائی بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اب وہ جو ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا روزے ازل میں ہم نے کیا بولا کیا کہا تھا، وہ حالانکہ اس وقت بھی عقلیں موجود تھی، ہمارے عقلیں موجود تھی سب کے، مگر کسی کی عقل اتنی پیچھے سے کام نہیں کر رہی۔ ہماری عقلیں تو پیچھے دو تین گھنٹے پیچھے والی چیزیں بھول جاتی ہے، ابھی کہا ہوا جملہ بھول جاتا ہے ہمیں تو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مبارک پر قربان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے کہ اے ابوبکر یاد ہے سب سے پہلے بلا کس نے کہا تھا؟ اللہ اکبر، اس وقت کا واقعہ روز ازل کا معلوم ہی نہیں ہے کسی کو، مگر سنگت کب سے ہے؟ روز ازل جب روحیں آپس میں مجتمع ہو کر اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع فرما گیا۔ اذا قضى ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں بنی آدم کی جتنی بھی روحیں تھی سب کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا عالم ارواح میں، اور وہاں پر سب سے عہد لیا الست بربکم، اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ یہ جب یہ عہد لیا گیا تو کہا قالوا بلا، سب نے بولا بلا، اگر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا بولنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ واقعہ یاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سنگت اتنا پرانا ہے، جب سے چل رہا ہے، ایمان لائے سب سے پہلے عتیق بھی ہیں۔ ایک عتیق کا ایک تو مطلب حدیث میں جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ آزاد، انت عتیق اللہ من النار، حدیث میں خود رسول پاک نے بیان فرما دیا آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ ایک عتیق کا مطلب انگلش میں، اس میں عربی کے معنی میں دیکھیں گے تو عتیق اینٹیک کو بھی بولتے ہیں، پرانا، سب سے اولڈسٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پرانے ساتھی، دیرینہ ساتھی، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر ہجرت میں ساتھ، پھر اس کے بعد مدینے میں ساتھ، آپ کے مشیر بھی رہے ساتھ، قریب سفر ہجرت میں بھی ساتھ رہے، زندگی بھر ساتھ رہے، اور جب آپ نے وصال فرمایا تو مزار مبارک میں بھی ساتھ ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے اٹھیں گے اس وقت بھی ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا، میدان محشر میں بھی ساتھ ہی حاضر ہوگا۔ ایسی سنگت کسی اور میں واقعی نہیں ملتی۔ آپ کتابوں کا بھلے جتنا مطالبہ کریں، ہر ایک کی فضیلت اپنی ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت اپنی جگہ مسلم ہے، ہر ایک کی فضیلت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو افضلیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت پر کروڑہ رحمت برکت نازل فرمائے، اور آپ کے صدقے ہماری کوشش مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا